بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گلستان سعدی جیسا کہ آپ سبھی حضرات پڑھ رہے ہیں، اور اس گلستان سعدی میں باب اول سے حکایت 7 تک یعنی 6 حکایتیں مکمل پڑھ چکے۔ یہاں سے 7ویں حکایت بیان ہو رہی ہے۔ 7ویں حکایت میں بیان کر رہے ہیں، خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ بادشاہ کبھی بھی بے صبری سے کام نہ لے، اور بادشاہ کو چاہیے کہ بادشاہ عقل مندوں کی صحبت اختیار کرے، اور عقل مندوں کی صحبت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ تحمل، برداشت، صبر کرنا بھی سیکھے، اور عافیت یعنی معاف کرنا، کرم کرنا، یہ بادشاہ کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں بیان کیا گیا کہ ایک تو یہ کہ بادشاہ عقل مندوں کی صحبت کو اختیار کرے، دوسرا یہ کہ بادشاہ برداشت کرنا، صبر کرنا سیکھے، اور تیسرا یہ کہ بادشاہ معاف کرنا، کرم کرنا، لوگوں پر بخشش کرنا، یہ تمام صورتیں بادشاہ کے اندر پائی جائیں، یہ بادشاہ کے لیے ضروری ہیں۔ وہی حکایت نمبر 7 میں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پادشاہ بغلام عجمی در کشتی نشست۔ بادشاہ کا معنی آتا بادشاہ، اور ہے معنی کوئی، بادشاہ ہو گیا، اور یہ جو یا ہے اس میں نا یا مجہول، تو اس کا معنی آگا کوئی بادشاہ یا ایک بادشاہ یا جو بادشاہ۔ با معنی ساتھ، اور غلام معنی غلام، غلام ایک غلام کے ساتھ یا کسی غلام کے ساتھ۔ بغلام عجمی، عجمی عجمی آپ جانتے ہی ہیں کہ عجم جزیرہ عرب کے سوا تمام کو عجم کہا جاتا ہے۔ جزیرہ عرب کے سوا، عرب کے علاوہ تمام کو عجم کہا جاتا ہے، یا ایسا کہہ لو کہ عربی لوگ اپنے جزیرے کے علاوہ تمام کو عجمی کہتے ہیں، تو یہ عجمی لوگ ہوئے۔ اب دیکھو آگے، در معنی میں، کشتی معنی کشتی، سمجھتی ہیں آپ، کشتی جو دریا میں چلنے کی تھی، اور نشست، یہ نشستن مصدر سے ہے، اس کا معنی آپ جانتے ہیں بیٹھنا، نشستن بیٹھنا، اور نشست وہ بیٹھا، یہ فعل ماضی مطلق ہے، نشست وہ بیٹھا، تو یعنی وہ بیٹھا وہ سوار ہوا، یہ بھی ترجمہ لگ جائے گا۔ دیکھو اب، پادشاہ بغلام عجمی در کشتی نشست، ایک بادشاہ ایک عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا یا کشتی میں سوار ہوا۔ تو آگے ترجمہ، ایک بادشاہ بغلام عجمی، عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ وغلام دیگر دریا ندیدہ بود، غلام کا معنی غلام، اور دیگر کا معنی دوسری بار بھی آتا ہے دوسرا، لیکن یہاں پر جو دیگر کا معنی لگ رہا ہے وہ کبھی کا معنی لگے گا۔ دریا کا معنی دریا، را ندیدہ کو نہ دیکھا، بود تھا، اور ندیدہ بود یہ آپ جانتے ہی ہیں، پورا یہ فعل ماضی، یہ ماضی منفی بعید ہے، منفی بعید۔ دیکھیے، وغلام دیگر، اور غلام کبھی دریا، اور غلام نے کبھی دریا کو نہ دیکھا تھا، یہ ترجمہ لگ جائے گا اس کا، یا غلام کبھی دریا میں نہیں گیا تھا، غلام نے کبھی دریا کو نہیں دیکھا تھا۔ ومحنت کشتی نیازمودہ، محنت کا معنی تکلیف، مصیبت، پریشانی، کشتی معنی کشتی، ومحنت کشتی، اور کشتی کی تکلیف، کشتی کی پریشانی، نیازمودہ، نیازمودہ نہ اٹھائی تھی، اور کشتی کی پریشانی نہ اٹھائی تھی۔ یہ غلام کبھی دریا میں نہیں بیٹھا تھا، دریا کو نہیں دیکھا تھا، اور اس غلام نے کبھی
کشتی کی تکلیف پریشانی نہیں اٹھائی تھی۔ گریہ وزاری آغاز، گریہ وزاری رونا دھونا جس کو بولتے ہیں ہم اردو میں، گریہ وزاری رونا دھونا آغاز شروع کیا، اور اس نے غلام نے رونا دھونا شروع کیا۔ نہاد آغاز نہاد ولرزہ براندامش افتاد، اور اس کا بدن کانپنے لگا۔ ولرزہ لرزنا، کانپنا، ہلنا، براندامش اس کا بدن، افتاد پڑا یعنی کانپنے پڑا یا کانپنے لگا، اور اس کا بدن کانپنے لگا۔ ملک رعیش از منغص بود، ملک بادشاہ، رعیش کا معنی مزہ، عیش آرام، ملک رعیش بادشاہ کا مزہ یا بادشاہ کا آرام، بادشاہ کا سکون، از منغص بود، کرکرا، منغص معنی کرکرا، اس سے کرکرا ہو گیا تھا۔ ملک رعیش بادشاہ کا عیش اس سے کرکرا ہو گیا تھا کہ طبع نازک تحمل امسال این صورت نہ بندد، طبع معنی طبیعت، نازک معنی نازک، طبع نازک، نازک طبیعت کے، نازک طبیعت یا اس لیے کہ نازک طبیعت، تحمل امسال این صورت نہ بندد، اس جیسی باتوں کی، امثال این صورت ان جیسی، مثال کا معنی جانتے ہیں، مثال سے ہی بنا ہے یہ، مثال سے، مثال، تو ان جیسی باتوں کی یا صورتوں کی، تحمل کا معنی اٹھانا، برداشت کرنا، ان جیسی صورتوں کی برداشت نہ بندد نہیں کر سکتی۔ دیکھو یہاں سے ترجمہ کہ طبع نازک تحمل امسال این صورت نہ بندد کے معنی اس لیے کہ نازک طبیعت اس جیسی باتوں کی برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک، تو آگے دیکھیے، چارہ نداستند، چارہ معنی تدبیر، اور دانستن مصدر سے داستند، اور نہ یہ منفی کا ہے۔ چارہ نداستند، لوگوں کی سمجھ میں کوئی تدبیر نہ آئی، لوگوں کے سمجھ میں کوئی راستہ نہیں آیا، کوئی تدبیر نہیں آئی۔ حکیم درا کشتی بود، حکیم کا معنی عقل مند، حکیم ایک عقل مند، درا اس میں، کشتی بود اس کشتی میں تھا، ایک عقل مند اس کشتی میں تھا، حکیم ایک عقل مند، درا کشتی اس کشتی میں بود تھا۔ ملک را گفت، اس عقل مند نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سے بولا کیا، اگر فرما دہی اورا بطریق خاموش گردانم، اگر فرما دہی حکم ہو تو، فرما دہی آپ کا حکم ہو تو، اورا اس کو بطریق ایک طریقے سے، بمعنی سے، طریقے معنی طریقے، ایک طریقے سے خاموش گردانم میں اس کو خاموش کر دوں۔ وہ جو غلام نے گریہ وزاری شروع کر دی تھی نا، اس غلام کو کہا اس عقل مند نے جو کشتی میں سوار تھا، کیا اس نے، اگر فرما دہی اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس غلام کو ایک طریقے سے خاموش کر دوں۔ گفت بادشاہ نے کہا، بادشاہ بولا، غایت لطف و کرم باشد، غایت لطف و کرم، آپ جانتے ہی غایت کا معنی غایت، انتہا، بہت بڑی، یہی کہتے ہیں۔ غایت لطف و کرم، بڑی مہربانی ہوگی، ترجمہ لگاؤ، لطف و کرم بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بڑی مہربانی ہوگی، باشد ہوگی۔ بفرمود اس عقل مند نے حکم دیا، بفرمود اس عقل مند نے فرمایا، حکم دیا کیا، تا غلام را بدریا انداختند، چنانچہ لوگوں نے غلام کو دریا میں پھینک دیا، فرمایا تو مانے یہاں تک کہ غلام کو بدریا، دریا میں انداختن مصدر، اب ڈالنا، پھینکنا، انداختن
تو یہ انداختند اور انہوں نے یعنی لوگوں نے غلام کو دریا میں ڈال دیا، پھینک دیا۔ چند نوبت غوطہ خورد، غلام نے چند غوطے کھائے۔ چند نوبت غوطہ، چند طرح کے یہ چند غوطے خورد کھائے۔ کس نے؟ غلام نے۔ غلام نے چند غوطے کھائے۔ ازاں پس مویش گرفتند، اس کے بعد لوگوں نے ازاں پس اس کے بعد مویش گرفتند، لوگوں نے اس کے بال پکڑے۔ مویش مانے بال۔ ازاں پس اس کے بعد مویش گرفتند، اس کے بال پکڑے۔ وہ پیش کشتی آوردند، اور کشتی کے آگے لائے، یعنی کشتی کے آگے لائے، کشتی سے نکالا۔ وہ بدو دست در سکان کشتی آویخت، با مانے سے، دو مانے دو، دست مانے ہاتھ، بدو دست دونوں ہاتھوں سے، در سکان کشتی، کشتی کے سکان میں، سکان کے معنی آتے ہیں دم بالا، یعنی کشتی کا، وہ کشتی کا جس دم بالا کہ جس کشتی کا پچھلا حصہ ہو۔ سکان کے معنی کشتی کا پچھلا حصہ ہی آتا ہے۔ وہ بدو دست، اور دونوں ہاتھوں سے کشتی کا پچھلا حصہ کشتی کے پچھلے حصے پر لٹک گیا۔ آویخت لٹک گیا، اور دونوں ہاتھوں سے کشتی کے دمبالے میں لٹک گیا۔ چوں برآمد، جب وہ باہر آیا، بگوشہ بنشست، تو ایک گوشے میں بیٹھ گیا، گوشہ کنارہ طرف ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ وہ قرار یافت، اور سکون پایا، قرار کا معنی سکون، وہ قرار یافت اور سکون پایا۔ ملک را جب آمد پرسید کہ حکمت چے بود، ملک مانے بادشاہ، را مانے کو، عجب مانے عجب، عجیب بات، تعجب، بادشاہ کو تعجب ہوا، تعجب آیا یعنی تعجب ہوا۔ پرسید، بادشاہ نے پوچھا، حکمت چے بود، اس میں کیا دانائی تھی، کیا حکمت تھی، اس میں کیا حکمت تھی، کیا دانائی تھی۔ گفت از اول محنت غرق شدن ندیدہ بود، گفت عقل مند نے کہا، جواب دیا، کیا؟ از اول محنت غرق شدن، غلام نے اس سے پہلے ڈوبنے کی تکلیف نہ اٹھائی تھی، غلام نے اس سے پہلے ڈوبنے کی تکلیف نہ اٹھائی تھی۔ حکمت چے بود، کیا حکمت تھی۔ گفت، بعد اس عقل مند نے کہا، از اول محنت غرق شدن، از مانے سے، اول مانے اول پہلے، محنت غرق ڈوبنے کی تکلیف، غرق ہونے کی تکلیف، اور شدن مانے وہی آپ جانتے ہیں ہونا کے معنی میں ہوتا ہے، اور ندیدہ، دیدن مصدر سے، ندیدہ بود، نہ دیکھی تھی، نہ اٹھائی تھی۔ تو اب دیکھیے، عقل مند نے کہا، از اول محنت غرق شدن ندیدہ بود، غلام نے اس سے پہلے ڈوبنے کی تکلیف نہ اٹھائی تھی۔ غلام نے از اول، اس سے پہلے محنت غرق ڈوبنے کی تکلیف نہ اٹھائی تھی، یعنی ڈوبنے کی تکلیف نہ دیکھی تھی۔ وقدر سلامت کشتی ندانستہ، دانستہ مصدر سے، ندانستہ، وقدر سلامت کشتی، اور کشتی میں بچے رہنے کی قدر سے نا واقف تھا۔ قدر سلامت کشتی، کشتی کی سلامتی کی قدر سے وہ نا واقف تھا، کشتی میں سلامتی کی قدر سے وہ نا واقف تھا۔ ہم چنی قدر عافیت کسے داند کہ بمصیبت گرفتار آید، ہم چنی قدر عافیت، عافیت کا معنی آرام، آرام کی قدر، ہم چنی وہی کرتا ہے، اسی طرح ہوتی ہے، کسے داند، کسی مصیبت میں پھنس جانے کے بعد، کسے معنی
کوئی شخص وہی شخص کہ جو کہ بمصیبت گرفتار، مصیبت میں آ جائے، مصیبت میں چلا جائے، وہی کہہ رہے ہیں۔ آرام کی قدر وہی کرتا ہے، قدر عافیت آرام کی قدر وہی کرتا ہے کسے جو شخص مصیبت میں چلا جائے۔ اب اس کے بعد یہاں سے قطع کہہ رہے ہیں، اور قطع کا معنی ٹکڑا، حصہ، جز جانتے ہی ہیں۔ بہرکیف یہ یہاں تک بیان کر دیا۔ اب یہاں سے ایک شعر کہہ رہے ہیں، وہ شعر دیکھیے۔ اے سیر ترا نانے جویں خوش نہ نماید۔ سیر یہ شکم، سیر جو بولتے ہیں نا، پیٹ بھرا ہوا، شکم سیر، شکم کا معنی آتے ہیں پیٹ، اور سیر کا معنی بھرا ہوا، تو پیٹ بھرا ہوا۔ ترا تجھ کو نانے جوں کی روٹی، خوش معنی اچھی، نہ نمایت نہیں معلوم ہوئی یا نہیں لگی، نہیں آئی۔ اے سیر ترا نانے جویں خوش نہ نماید۔ اے شکم سیر، اے پیٹ بھرے تجھ کو جوں کی روٹی اچھی معلوم نہیں ہوئی، اچھی نہیں معلوم ہوئی۔ اے پیٹ بھرے ہوئے تجھ کو جوں کی روٹی اچھی معلوم نہیں ہوئی ہے۔ یہی حال ہوتا ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو روٹی اچھی ہی نہیں لگتی ہے، اور جس کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا اس کو کچھ بھی کھانے کے لیے مل جائے، صرف جو کی روٹی ہی نہیں، تو اس کو پیٹ بھرے میں، خالی پیٹ میں سب کچھ مزہ لگتا ہے۔ کہہ رہے ہیں معشوق منست آنکھ بنزدیک تو زشت است۔ معشوق معنی معشوق پیارا، پیارا، بھلی، اچھی۔ معشوق من میرے لیے بھلی ہے، معشوق من میرے لیے، میری بھلی ہے، بھلی است، بھلی منست بھلی ہے، آنکھ بنزدیک تو زشت است، وہ جو چیز تجھے بری معلوم ہوتی ہے۔ آنکھ وہ جو بنزدیک تو تیرے نزدیک، یا تجھے زشت است بری ہے، وہ چیز مجھے اچھی ہے جو چیز تجھے نزدیک یا تجھے بری معلوم ہوتی ہے۔ حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف۔ حوران یہ حور کی جمع ہے، اور حور کہتے ہیں اس کو، اس عورت کو کہ جس کی آنکھ سیاہ اور خوبصورتی کے ساتھ ہو، اور اس عورت کو کہتے ہیں۔ بہشت یہ جنت کے معنی میں، رامانے کو دوزخ معنی دوزخ بود معنی تھا، اور اعراف یہ دوزخ اور جنت کے درمیان کی جگہ کا نام ہے اعراف۔ اعراف ایک یہ مقام کا نام ہے جو جنت و دوزخ کے درمیان ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو کبھی دوزخ کی تکلیف کا سابقہ ہوتا ہے، اور کبھی جنت کی ہوائیں کھاتے ہیں۔ وہ اعراف کے رہنے والے کبھی جنت کی ہوائیں، کبھی دوزخ کی تکلیف۔ اسی سبب سے ان کو اعراف یعنی پہچاننے والے کہا جاتا ہے، پہچاننے والا۔ تو دیکھیے اعراف یہ جگہ کا نام ہے، اعراف پہچاننا کے معنی میں، تو اسی وجہ سے یہاں سے جنت و دوزخ دونوں کو پہچانتے ہیں، اعراف نام رکھا گیا۔ اب دیکھو، حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف، بہشت کی حوروں کے لیے اعراف دوزخ ہے۔ حوران بہشتی بہشت کی حوروں کو دوزخ، اعراف کا دوزخ، اعراف دوزخ دوزخ کا اعراف ہے، بہشت کی حوروں کے لیے دوزخ کا اعراف ہے۔ از دوزخیاں پرس، از دوزخیاں پرس کے اعراف بہشت است۔ از معنی سے، دوزخ معنی دوزخ، دوزخیاں دوزخیوں سے، پرس پوچھ، پرسیدن مصدر سے، فعل امر۔ از دوزخیاں پرس، دوزخیوں سے پوچھ کے اعراف بہشت است، کہ اعراف بہشت ہے، دوزخیوں سے پوچھ کہ اعراف بہشت ہے۔ اب دیکھیے شعر، آخری شعر اس حکایت کا بیان کر رہے ہیں۔ فرق است میان آنکھ یارش، در بر بآنکھ دو چشم انتظارش، برور
فرقست فرق ہے، میان آنکھیں اس شخص میں یا اس شخص کے درمیان، دربر بغل میں، دربر کا معنی ہے بغل میں، فرق است میان آنکھیں یارش دربر اس شخص میں جس کا معشوق بغل میں ہے، یارش جس کا یار یا جس کا معشوق بغل میں ہے، فرق ہے آنکھیں دو چشم اور اس شخص میں جس کے انتظار کی آنکھیں، اور اس شخص میں جس کے انتظار کی آنکھیں دروازے کو لگی ہیں، بہت فرق ہے، فرقست فرق ہے، آنکھیں اس شخص کے جس کی انتظار کی آنکھیں، دو چشم انتظارش جس کے انتظار کی آنکھیں، بر در دروازے پر لگی ہوں، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ دیکھیے مفہومی ترجمہ، فرقست میان آنکھیں یارش در بر آنکھیں دو چشم انتظارش بر در اس شخص میں جس کا معشوق بغل میں ہے، اور اس شخص میں جس کی انتظار کی آنکھیں دروازے کو لگی ہوں، یعنی ایک وہ شخص ہے جس کا معشوق پاس میں ہے، بغل میں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کی آنکھیں انتظار کو لگی ہوں، انتظار دیکھ رہی ہوں اس کی آنکھیں، تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں تک حکایت نمبر 7 مکمل ہو گئی، اب یہاں سے انشاءاللہ 8ویں حکایت بیان ہوگی۔